اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کے چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ مغفرت گزر رہا ہے اور میں روزانہ تاکید کرتا ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہ آپ جب نماز پڑھیں، آپ جب اپنے رب کی عبادت کریں، جب قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں، اور اس دنیا فانی سے جو ہمارے دوست احباب، جو ہمارے رشتہ دار کوچ کر گئے، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، کچھ دنوں پہلے ہمارے ساتھ تھے، جو کوچ کر گئے، اللہ پاک ان تمام کی مغفرت فرمائے، تمام کی درجات کو بلند سے بلند عطا فرمائے، اور تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت عشرے کے صدقے اللہ پاک ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میں اپنے مہمانوں کو تعارف کرواتا ہوں آپ سے۔ بہت معروف شخصیت اور ہمارے پروگرام کی زینت ہوتی ہیں، اور ہماری بہت خاص اسپیشلسٹ مہمان ہماری جو کہ ہمارے پروگرام کی اسپانسرز بھی ہیں، محترمہ نورین اسلم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا کرم۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میڈم، آپ دوبارہ آئیں ماشاءاللہ۔ بہرحال آپ لوگوں کے پروگرام میں ہمیشہ سب سے زیادہ ہی آتی ہوں۔ بہرحال میری دعا ہے اللہ اس میٹرو چینل کو بہت بلندی پر لے کر جائے، اور آپ اس طرح کی محفلیں ہر سال سجائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ بزم عقیدت تو سجاتی ہیں ہماری میڈم نورین اسلم صاحبہ ہیں، جن کا احسار ثواب ہوتا ہے چودھری اسلم صاحب کی روح کو۔ اللہ پاک ہمارے چودھری اسلم صاحب کی درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ایک اور بہت معروف ثنا خاں جن کو آپ مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہیں، سیدہ اریبہ فاطمہ۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ میں بزم عقیدت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، تو آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ تیری شان امانا والا ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امانا والا ہو، اللہ جل جلالہ، جسے چاہت پہ بلا لیا، جسے چاہت پہ بنا لیا، جسے چاہت پہ بلا لیا، جسے چاہت بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، تیری شان امانا والا ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کی، اور ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پیش کریں گے۔ اور بہت خوبصورت اعجاز رحمانی نے لکھا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نورین اسلم صاحبہ، ماشاءاللہ رمضان گزر رہا ہے، اور چودھری اسلم صاحب کے بارے میں ہم پوچھیں گے آپ سے۔ آپ یہ بتائیں کہ چودھری صاحب کے ساتھ رمضان کیسا گزارتی تھیں آپ؟ بڑی رونق ہوتی تھی میرے گھر میں چودھری صاحب کی وجہ سے، کیونکہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ 10 روزہ تراویح کا اہتمام گھر میں، اور 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 10 روزہ تراویح کا اہت
کار پارکنگ ایریا میں مولانا 2 مولانا صاحب لگائے ہوئے تھے، تو جتنے دوست ہیں احباب اور جاننے والے تو وہ کرتے تھے 10 روزہ تراویح، پھر اس کے بعد آفس جوائن، قرآن پاک 10 دن میں ختم۔ اچھا، آپ کے گھر پہ اہتمام ہوتا تھا تراویح کا؟ بہت، میرے گھر میں کہتی ہوں کہ اتنی چودھری اسلم کی وجہ سے بڑی رونق، ساری رات دن، جب کبھی گھر میں جلدی آ جائے تو عوام ساتھ ہی ہوتی تھی۔ اچھا ماشاء اللہ، پورے ڈیفنس میں کرتا ہے اس بات۔ اچھا میڈم روزہ افطار گھر پہ کرتے تھے سارا زیادہ تر چودھری صاحب؟ کبھی ورکنگ ہو تو پھر مجبوری آفس بھجوا دیں جناب، پھر میں تیاری کر کے 10-15 منٹ پہلے اچھا آفس بھجوا دیتی تھی ان کے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں یعنی مختلف آپریشنز ہوتے کرواتے تھے یہ لوگ، اور کافی پریشر ہوتا تھا گورنمنٹ کا بھی، اور دہشت گردی کے سارے معاملات شہر کے اندر، کراچی کے اندر، اور چودھری صاحب ہر آپریشن میں سب سے آگے ہوتے تھے، تو جب گھر پہ وہ آتے تھے تو کیسا ان کا موڈ ہوتا تھا؟ ریلیکس ہوتے تھے یا؟ میں نے تو چودھری اسلم کو کبھی زندگی میں نے کیوں کہا اپنے بہت سارے پروگراموں میں کہ اگر اس پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ نہ ہوتے، ان میں خصوصیات ولی جیسی ہیں۔ میرے گھر میں کبھی بھی انہوں نے کسی سے اونچی آواز میں بات ہی نہیں کی، ان کو کسی نے گھر میں گھومتے دیکھا بھی نہیں، سوائے بیڈ روم میں۔ اچھا، بس وہیں سے آفس، وہیں سے بیڈ، وہیں پہ ناشتہ، وہیں پہ سب کچھ۔ اچھا، اس کو یہ بھی بس جب میں کنسٹرکشن یا انٹیریئر کر رہی ہوتی نا، اس وقت صبح 11 بجے اٹھ کر راؤنڈ لگا کر وہ نورین کے نقص تھوڑے سے نکال تو اللہ نے ایسا موقع ہی نہیں دیا کبھی۔ اچھا، یعنی بالکل ریلیکس ہوتے تھے گھر کے اندر؟ بہت ریلیکس۔ میرا تھوڑا بہت پریشر ہوتا، آپ کا ہوتا تھا؟ میرا تھا اسلم پہ، میرے آگے کبھی بھی نہیں بولے۔ زندگی میں 1-2 بار ایسا آیا، ایک کعبہ کا مقام تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ چودھری صاحب بات سنیں، آج پکڑ لیا میں نے کعبہ کے سامنے، آپ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہیں، یہ جہاں سے وہ جہاں بھی ہے۔ وہ میں نے جو اس وقت اس کا غصے کا جلال دیکھا نا، وہ پہلی بار دیکھا تھا، تو انہیں کعبہ بولا، کعبہ گواہ ہے میرا کا مجھ بھیجا ہوا مجاہد، تو میرے مرنے، میری شہادت کے بعد دیکھ لینا میری عزت کا مقام کیا ہو۔ واہ 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 واہ۔ اور یہ وعدہ ہے کہ اس دھرتی پہ خون کا آخری قطرہ دے کے جاؤں۔ اب آپ رکیں، آپ وعدہ کریں نا میرے ساتھ۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے جیلی انکاؤنٹر تو نہیں کیے سارے، کہ پریشرائز ہو کر بھی؟ جی جی جی، آپ سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے کہا میں وہ کام ٹیبل ٹاک پہ ڈیل کرتا ہوں، میں غلط کیوں کروں گا؟ ایک ناجائز بھی قتل کا بولا رخ کیا ہے، دوزخ ہے۔ تو میری اگر لوگوں کو ضرورت پڑی تو 16 سال بعد میری قبر کشائی کر کے دنیا کو دکھا دینا میں شہید ہوں۔ میڈم یہ سوال میں نے آپ سے پچھلے سال کیا تھا کہ چودھری صاحب نے کسی کے ساتھ ناجائز تو نہیں کیا تھا، کسی کے ساتھ؟ اگر ایسی بات ہوتی، لوگوں نے مجھے، میڈیا کے لوگوں نے کہا کہ چودھری اسلم کے سینے میں 2 دل تھے، ایک وہ جو دہشت گردوں کے لیے دھڑکتا تھا، ایک وہ جو غریبوں کے لیے۔ وہ کیا تھا؟ جو FIR میں دیکھیے نا، 300 گرانوں کی کفالت کرتے رہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں نے یہ بیڑا کیوں اٹھایا ہے؟ چودھری کی وجہ سے۔ کچھ میرا بھی سسٹم ایسا ہی تھا، ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کے کیا کرتے تھے۔ ایک بار میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں زندگی میں موت ہو سکتی ہے، کہتے ہیں کہ بیوی کا فرض ہے مرد سے پوچھنا، ہسبینڈ سے نا۔ بولا آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں پوچھی؟ آج کی آئندہ مت کرنا، اور مجھ سے کبھی سوال مت کرنا اچھا کہ میں کیا کرتا ہوں، آپ کیا کر رہی ہیں۔ میں نے کہا میں تمہارے لیے کرتی ہوں، میں خدا سے تمہیں ہی مانگتی ہوں، ہر پل، واہ واہ، ہر دعاؤں میں، سبحان اللہ، صدقے خیراتوں کے تھرو بھی۔ خیر پوری زندگی میری اسی طرح کی۔ دیکھیں میڈم، انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نیک اعمال کیے ہوں گے، کچھ نیک کام کیے ہوں گے، تبھی تو یہ بابرکت محفل میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہاں، ان کے جو بہت کلوز ہیں ان کو بہت اچھی طرح میڈیا بھی جانتا ہے اس معاملے میں، کہ چودھری اسلم ویسا آفیسر ہی نہیں تھا، فقیر سا انسان تھا، بولا پاس جانے پہ۔ تو گھر میں بھی بس وہ کبھی اپنے ورکر ملازموں کو بھی سوتے میں مت جگانا، میں بھوکا سو سکتا ہوں، میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا۔ اچھا، ادائیں بہت پیاری تھیں گھر کے اندر۔ مجھے شاید کہ اگر ایک جہاں اور بھی ملے تو چودھری جیسا کوئی نہ ملے۔ کیا بات ہے، کیا کچھ نہیں بات، اللہ آپ کی جذبے کو کہ آج میں اگر اس مارکیٹ میں آئی ہوں نا 8 سال لے کر، چودھری کا کردار کہا تو میری وفا کہا۔ عورتیں کر دینا اتنی دشمنی میں کھڑی ہو کے بتائیں نا، پاکستان نہیں رہ سکیں گی، یہ میرا کھلا چیلنج ہے۔ صرف اس مرد کے پیچھے کہ ہاں میرا ایک شیر مرد تھا، میں اس کے پیچھے شیر نہیں بنی ہوں۔ واہ واہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ محترمہ ہینا طاہر ہمارے ساتھ موجود، بہت معروف ثناء، میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ سب سے پہلے تو میری جانب سے تمام ہی دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا رب طواف خانہ کعبہ
نصیب ہو کہ مدینہ قریب ہو. جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں. آپ دیکھتے ہیں شہزاد سیدی کے ساتھ، اور رمضان المبارک خوب آپ انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کا تو ایک مہینہ ایسا ہے رمضان المبارک، اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے ساتھ معروف سماجی شخصیت محترم جناب اشرف میمن صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم اشرف بھائی. وعلیکم السلام بھائی. اشرف بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. طبیعت ٹھیک ہے؟ مزے میں؟ first class. اشرف بھائی آپ ہمیشہ ہمارے شو میں لیٹ کیوں آتے ہیں آپ؟ اب وہ کہتے ہیں نا اقبال لیٹ آتا ہے، تو بات تو خیر اس طرح سے نہیں ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، اور آج آپ کو پتہ ہے وہ جلسے جلوس والی کہانی جو ہے تھوڑا سا رش نے تھوڑا ڈسٹرب کر دیا مجھے. اچھا. تو انشاءاللہ آپ کوئی شکایت نہیں ہوگی، دوستوں والی بات ہے. آپ کی محبت ہے. ایکچولی دیکھیں آپ ایک سوشل ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ کرتے ہیں، اور میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں ماشاءاللہ یہ کام جو کرتے ہیں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. جہاں ان کو جانا ہوتا ہے 5 بجے وہ پہنچ جاتے ہیں 4 بجے. ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے. میں وقت کا بڑا میں خود بھی پابند رہا ہوں، لیکن ابھی کوئی بس بیڈ لک کہہ لیں یا آپ کو یہ شکایت کا موقع ملا، اور نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. ہم بات کریں گے انشاءاللہ اشرف بھائی کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہیں میڈم نورین اسلم صاحبہ. اور نورین صاحبہ یہ مجھے بتائیں، جب چودھری صاحب کوئی آپریشن کرتے تھے تو کوئی گورنمنٹ لیول کا یا ان کے اوپر کی جو پوسٹ کا کوئی افسر ان کو پریشر دیتا تھا؟ وہ آتے تھے کسی کے پریشر میں؟ دیکھیں جی، آرڈر آئی جیز کے ہوتے ہیں فورسز کے اندر، جو بھی جنرل ہوگا اس کے آرڈر ہوں گے. آپریشن لیڈ چودھری کرتا ہے. اچھا. یہ ہمیشہ آرڈر آئی جی دیتے ہیں. اچھا. آپریشنز کے نہیں کسی آپریشن پہ چلے گئے وہ، پھر پیچھے سے افسران بالا کا اگر فون آ جاتا تھا کوئی پریشر میں آتے تھے وہ کہ روک دیں؟ ہاں روک دیں آپریشن. مگر انہوں نے 1-2 آپریشن کبھی بھی نہیں روکا. اچھا. جو جائز سمجھا وہ عوام کے لیے جائز کام کر کے گئے. کراچی کو 75% صاف کر گئے تھے. آخری لاسٹ ویک جب میری بات چلی کہ آپ 1 ہفتہ اور رک جائیں، پھر میری بیٹی کو انہوں نے بلایا کہ اپنی مما سے کہو ناراض مت ہو. اب پوری میں نے کہا میں نے 20 سال یہ دیکھا ہے، کچھ ٹائم ہمیں بھی تو فیملی کو چاہیے ہوتا ہے. بولے صرف اب 20% رک جاؤ. میں نے کراچی کلیئر کر دیا ہے. میں نے کہا آپ نے قسم جو کھائی ہے کفن باندھ کر وہاں جانے کی، وہ کیا ہے؟ بولا مجاہد تو مجاہد ہے، رکتا تھوڑا ہی ہے کہیں. وہ تو آپ کو کہہ رہا ہوں بس تھوڑا سا چپ ہو جائے آپ. تو ایسا مین آپریشن کبھی بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، کسی کے حکم سے بھی نہیں. وہ کک مار کر کام کرنے والے بندے. اچھا. ٹیبل پہ بھی ماشاءاللہ کام دینے والا بندہ تھا نا. اس کو لائف میں کیا اپنے سے لیے چاہیے تھا؟ مین چیز تو آپ کی لائف ہوتی ہے، زندگی ضروری ہوتی ہے نا. اس کو زندگی کی نہیں تھی. اس نے کہا مجھے مقام شہادت کی تمنا ہے، باقی رہتی دنیا میرے جانے کے بعد میرا حساب کتاب جان لے گی. اگر لوگوں کو شک ہوا نورین ایک کام کرنا، 16 سال بعد میری قبر کشائی کر کے دنیا کو دکھا دینا، میں خدا کرے. واہ واہ اشرف بھائی کتنی بڑی بات بولی ہے. یہ دعویٰ کا میرا پچھلے رمضان میں بھی ساتھ تھا اسی طرح سے. اور میں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ جو ایفیلیشن ہے نا، وہ ان کے ساتھ بھی وہی جوش اور وہی جو ہے نا کمٹمنٹ ہے. وہ جو ایک آتی ہے نا انہیریٹیج، جسے کہہ لیں کہ بات ساری جو ہے نا، اسی طرح اس پرجوش وہی لب و لہجہ وہی بات جو میں پچھلے سال کی وہی چمک ان کی آنکھوں میں آتی ہے جب یہ بات کر رہی ہوتی ہے. تو یہ کمال خاصہ ہے کہ اس شخص کا کہ وہ اس نے اثرات کیسے چھوڑے اپنے گھر پہ. جب کہ میں بڑی ڈرپوک تھی بھائی، سچ بات کروں. چودھری جانے کے بعد ایسا دل دے گیا سمجھنے خدا سے میں نے مانگ لی طاقت کہ آج مجھے پورے پاکستان میں ایسے لوگوں کا سامنا ہوگا اور میں دھرتی بھی نہیں چھوڑوں گی. اسی مٹی میں مقام بھی آئے گا موت کا تو دنیا دیکھے گی. چلو چودھری کی بیوی کو بھی مار دیا، کوئی ڈر نہیں اس بات کا. اشرف بھائی میں کہتا ہوں خواتین کو نا میڈم کو دیکھ کے جو نا سبق سیکھنا چاہیے نا، ایک حوصلہ جوش. دیکھو شہید کی بیوی ہونا جو ہے نا، یہ وہ مقام ہے، یہ خوش قسمتوں کو ملتا ہے. دیکھو کتنے ہمارے ولی اللہ تھے جو کہتے تھے ہمیں شہادت کا درجہ ملے. جی ہاں. آپ اور ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تاریخ کو دیکھتے ہیں، اسلامیات کو دیکھتے ہیں، تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پہ ساری دنیا اور اسلام جو ہے نا اس پہ فخر کرتا ہے. یار دیکھو، اور اس کے بعد بھی یہ اس طرح سے بیان کر رہی ہے کہ اس کا غم نہیں ہے، وہ اس کی شہادت کے فخر میں ہی ہے. واہ واہ واہ. یہ بات عام آدمی کی سوچ سے بڑھ کر ہے. ہمارا کوئی مر جائے تو ہم مدت تو اس کے غم میں جو ہے نا یوں ہوتے ہیں، اور یہ ایسے کر کے بات کر رہی ہیں. کہتے ہیں کہ میں اشرف بھائی اعزاز فخر اپنا محسوس کرتی ہوں گی نا کہ شہید کی بیوہ ہیں. تو یہی تو موٹیویشن ہے. آپ نے ابھی جو کہا نا سبق، تو یہ سبق ہمارے یہ جو دین میں ہے نا شہداء کا اور یہ جو مرتبہ ہے، جی
تو یہ ایسی ماؤں اور ایسی عورتوں کے دم سے ہے بھائی. یہ دیکھو ماں کہتی ہے کہ میرے 2 بچے ہیں, تیسرا بیٹا ہو تو وہ میں قربان کرتا ہوں. واہ واہ واہ. تو یہ بات یہ جو جذبہ ہے نا ہمارے دین کا, یہی تو ہمارے دین کی شہادت کا درجے کو, اور یہ جو آزادیاں ہماری ملتی ہیں اسی طرح کی مطلب یہ ماؤں کے دم سے ملتی ہیں. واہ واہ. اور سلام ہے واقعی میں, بہت دل سے اور بہت ہی ریسپیکٹ کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت زبردست گفتگو کنٹینیو کیا ہمارا اشرف میمن صاحب نے. میں چاہوں گا کہ اریبہ کی ایک نعت ہم لیں خوبصورت آواز میں, حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت, سیدہ اریبہ فاطمہ. ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آنے دو یا ڈبو دو, آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں, اور ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں, سب غم بھلا دیے ہیں, ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا یہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جاں بجا تھانے والے, کہ رستے میں ہے جاں بجا تھانے والے. میڈم مجھے یہ بتائیں, ذرا آپ بھی عاشق رسول ہیں, جب نعت سنتی ہیں تو آپ کی کیفیت بھی ماشاءاللہ, کیا بات ہے. آپ نئے نوجوانوں کو کیا میسیج دیں گے پولیس میں آنے کے لیے؟ پہلے تو پولیس کے سسٹم کے اندر جو ہائی پروفائل اوپر والے ہیں وہ اتنی آسانیاں کریں کہ میرے پاس اتنی کالز آتی ہیں ینگسٹر بوائز کی کہ بھابھی آپ ان کو بولیں ہمیں بھرتی کریں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو چودھری بننا چاہتے ہیں. بولا راستے میں دشواریاں اتنی, ہم کیا کریں. اللہ اکبر. بولا آپ بولیں, پھر وہ سسٹم کہیں اور جا کے ملتے ہیں. وہ دور ختم ہو گئی جی جو آرام دہ تھے لوگ جذبے لے پولیس کر میں بھرتیاں بہت مشکل سے ہوتی ہیں. اب مشکل کر دی ہیں. شہید کوٹا اتنا مشکل ہے میرے لیے. میرے 2 جوان بیٹے, اب سمجھیں اس سال ایک آ رہا ہے, ایک سب سے چھوٹا ہے چودھری ڈان 2 بناؤں گی اس کو میں. مرتے مرتے بھی نا پاکستان کو چودھری دے کر جاؤں گی. تو شہادت ہوگی تو میرا نصیب ہے. یہ وہ ماں بنیں گی جی ہیٹرک کرنا چاہتی تھی. تو جب چودھری ایک مجاہد ہے تو اس کی بیوی کیا بنی ہے آج تک.
کسی جگہ پہ بھی میں نے دو رائے والی بات نہیں کی آج تک. تمام چینل سوشل ہو یا پریس ہو یا کہیں پہ بھی بات ایک ہی کی ہے. تو آنے والی نسلوں کو میں کہتی ہوں کہ کاش آپ لوگوں کے جذبات اپنی مٹی کے لیے بہت اچھے ہونے چاہیے. اگر اس ماں کو خون کی ضرورت پڑے تو ہمارے جوان آگے ہو. کیا بات ہے. کوئی دشمن اس مٹی کو میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے کبھی کہ جذبہ وہ چیز ہے. میں کہتی ہوں سیسا پلائی دیوار بن سکتے ہیں جوان. پھر وہ جذبے اگر سب میں مل کر ہو نا کہ کون سا ملک پاورفل نہیں بنتا. صادق اور امین ہونا بہت ضروری ہے. صادق الامین ہونا ضروری ہے. کیا بات ہے. ایسا ایمان نہیں ہے جب بھی دونوں ہاتھ جاتے ہیں تو خالی جاتے ہیں. میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے. مال دولت پاکستان جہاں بھی بیٹھے وہیں رک جائے گا. آپ کی کردار آپ کے ساتھ جاتا ہے. بالکل. جو میں نے سیکھا ہے, میں نے چودھری سے بہت کچھ سیکھا ہے جس کو دنیا کہتی ہے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ. تو آج میں بنی تو میں چودھری کی وجہ سے ہوں جو بھی. واہ واہ کیا بات ہے. اشرف بھائی یہ بتائیں بہت سارے لوگ پولیس میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا, نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آنا چاہیے پولیس میں؟ اصل میں یہ جیسے انہوں نے کہا نا, وہ ماحول جو ہے نا وہ آسانیاں وہ پروپر طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا کہنا چاہیے کہ اٹریکشن. جیسے ابھی آپ بتائیں مجھے کہ ایک 30 نوکری کے لیے 25,000 آدمی آتا ہے وہاں پہ ٹیسٹ دینے کے لیے, اور 3,000 آدمیوں میں 2990 آدمی جو ہے نا پرچی پہ ہوتا ہے. یہ بالکل فیکٹ ہے. یہ کوئی آدمی 10 آدمی جو ہوتے ہیں جو ٹاپ کیا ہوا ہوتا ہے ان کو پتہ ہے اس کو ہم مس نہیں کر سکیں گے. ان کو اگر ہم نے نکالا تو بہت سارا یہ میڈیا اور یہ پورا سوشل میڈیا اور یہ ساری جو ہے ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی. تو وہ فارمیلٹیز کے لیے تھوڑے سے آدمی تو بالکل وہ ریگولر طریقے سے ان کو تو بھرتی کر دیا جاتا ہے. باقی جو 2990 لوگ ہیں یا 2980 لوگ ہیں وہ آپ کو اور مجھے سارا سسٹم پتہ ہے کہ کیا ہے. تو وہ قابلیت, وہ جوش, وہ جو کمٹمنٹ کے ساتھ جس نے آنا ہے وہ کیسے آئے گا آپ مجھے بتائیں. وہ 2980 لوگ جو آئیں گے تو کسی نہ کسی گیو اینڈ ٹیک یا کسی نہ کسی کمپرومائز کے تحت آئیں گے, کیونکہ بے روزگاری بھی بہت ہے. اور یہ جو فورسز کی جو جاب ہوتی ہے نا یہ تو کمٹمنٹ والی ہے. جیسے بیگم صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ تو وہ آدمی آئے گا جس نے اپنی مٹی سے وفا کرنی ہے. یہ آپ کا کمرشل کام تو نہیں ہے کہ بھئی قلعہ کی کرنی ہے, بینک میں نوکری کرنی ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے نوکری کر لینی ہے, کسٹم میں یا کسی انکم ٹیکس میں. یہ تو وہ نوکری ہے جس میں وہ اس سرزمین سے اس نے وفا کرنی ہے, اپنی ماں سے وفا کرنی. تو وہ کمٹمنٹ والا آدمی آئے گا تو پھر یہ معاشرہ اور یہ ساری چیزیں خود بخود صحیح ہوتی جائیں گی. ایک سیکنڈ آپ کی بات رکوں گی. سارے جذبے والے لوگ نہیں ہیں, مانیے آپ اس بات کو. ہاں کچھ اور سسٹم بھی اسی جگہ پہ چلتا ہے, اسی لائنوں میں ہے سب کچھ. میں بولتی بڑا سچ ہوں. پھر آپ کہیں, آپ کو سنیں گے اس لیے آپ سچ. جذبہ ہر بندے کے اندر نہیں دیکھا میں نے. میں کس جگہ پہ کھڑی ہوں, میرے پاس کون سی سیٹ ہے, میں نے تو کوئی سیٹ نہیں لی. اچھا بیگم صاحب, جذبہ میرے پاس ہے صرف. تو جو سارے بیٹھے ہیں سارے جذبوں والے نہیں ہیں. نہیں ہیں, یہ تو سسٹم کی وجہ سے ہے نا. میں کہہ رہا ہوں 2980 لوگ جو جذبوں جب کے اوپر سے غلطی آئے گی نیچے بھی بگڑتا جائے گا سیٹ اپ. ہاں ایسے ہی سیدھی بات ہے, اپنے ٹاپ کو سیدھا کیجئے, نیچے خود سارا سسٹم سیدھا ہو جائے گا. میڈم اشرف میمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 100 لوگ اگر اپلائی کرتے ہیں تو صرف 10 لوگ میرٹ پہ آتے ہیں. 10 بھی نہیں, وہ 3 لوگ یا 5 لوگ جو ٹاپ پہ ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ ان کی مارکنگ بہت اچھی ہے, فٹنس میں بہت اچھے ہیں, ہر چیز میں اچھے ہیں. ہاں تو وہ اس کو وہ نکال نہیں سکتے, ان کی مجبوری ہے. اچھا کچھ تو دکھانا ہے. باقی جتنی بھی ہوتی ہیں ساری انڈر ٹیبل ساری سیٹنگ ہوتی ہے, ہر ادارے میں ہر جگہ. اور یہ بات سچ کہہ رہے ہو. اچھا ہم اور آپ کو مجھے نہیں پتا, ابھی آپ کو کوئی جاب گورنمنٹ سروس کے لیے دینی ہے تو آپ کو ساری مینجمنٹ کو کیسے سیٹ کرنا ہے. دیکھیں یہ بات, اچھا یہ دکھ سے اس لیے کہہ رہی ہیں کہ ان کا گھر کا آدمی گیا ہے, گھر کا آدمی, اور یہ کہتی ہے کہ یہ جو قربانی دی ہے کس لیے دی ہے, وطن کے لیے دی ہے, اس دھرتی کے لیے دی ہے نا. تو اس کو سرخرو ہونے کے لیے ایسے کمٹمنٹ والے لوگ آئے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس فون آتے ہیں, لوگ آنا چاہتے ہیں. آپ کو گورنمنٹ اپریشیٹ کرتی ہے, آپ کو گورنمنٹ یا ہماری پولیس کے بڑے اعلیٰ افسران اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو؟ میں خود جو بیٹھی ہوں دکھی ہیں نا, دکھی ہیں, بہت دکھی ہیں. جہاں کمی لگتی ہے عورت ہونے کے ناطے یا مرد ہونے کا لگتا ہے کہ میں 2 in 1 ہوں. لوگوں کو مجھ سے تکلیف ہے کچھ. اچھا وہ بولا آستینوں میں چودھری نے سانپ پال رکھے تھے. اوئے
मैं वो बंदी हूँ जिसने, लोगों को ये डर है कि इतना सच बोलती है सारा सच खोलती है, मैं क्यों झूठ बोलूं? मौत तो दोनों सूरतों में है, झूठ से भी और डर से मैं नहीं मर सकती। अगर ये बात कर रहे हो ना, आज 28 साल हो गए मैं अपने घर की सारी रात चौकीदारी। शहजाद आपने अक्सर चेक किया मुझे, जब आप कहते हो जी मैडम, या फ्याज को फौरन फोन जाता है, आप जानते हैं ना, फौरन रिप्लाई आता है आपको उसी पल। ऐसा ही है। मैं आज 28 साल हो गए चौधरी के जाने के बाद रात नहीं सोई। मेरी कुर्बानियों को ये क्या देंगे? हमने शादियां की, अपनी जवानी कुर्बान कर दी। अल्लाह अकबर। हाँ, औलाद है मेरे पास जो कुर्बानी के लिए मैंने जज्बे रखे हुए हैं, जो मैंने हर मंच पे, हर जगह पे, हर स्टेज पे खड़े होकर बोला है कि मैं मुजाहिदा हूँ बेटे, दूंगी इस धरती को। मैं सिर्फ धरती की बात करती हूँ, सिस्टम की नहीं करती। सिस्टम में अब एक बात करूँ, यहाँ पे जो सुनते हैं मुझे 70% मेजॉरिटी जो जानते हैं इस जज्बे को, जो समझ सकते हैं, वो कहते हैं राइट है। जो नहीं, वो कहते हैं इसके पीछे कोई और चक्कर है। वो मुझे चक्कर आगे बता दो भाई, क्या चक्कर है मेरा। वाह 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 वाह। अशरफ मेमन साहब, चौधरी असलम साहब के लिए खूबसूरत अल्फाज बोले आप। भाई ये जैसे इन जैसे असलम चौधरी असलम जैसे जो मेहरबान इस पाकिस्तान में ऐसे सपूत जो हैं, इनके दम से इस पाकिस्तान की आन बान और शान है। देखें अभी जितने भी शहीद जो हो रहे हैं या जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, या हमारे इंटरनल जितनी भी होती हैं जंगें, इसमें इन जैसे सपूत जो शहीद होते हैं, तो ये इनकी वजह से हम लोग बचे हुए हैं। अभी आप देखें, ये 10 साल पहले पीछे चले जाएं आप, कितने बम ब्लास्ट और कितनी मामलात हमारे साथ हो रहे थे। ये तो इन्हीं के दम से हम बचे हुए हैं। और यही सपूत जो है अगर ना होते तो हमारा क्या हाल होता, ये शहर के शहर खंडर हो रहे होते। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, इन्हीं का खासा बहुत खूबसूरत मैसेज दिया। मैडम, आप हमारे जो सियासत के जो मामला चल रहे हैं, हमारे सियासतदानों को कोई अच्छा सा मैसेज दें। वो पहले अपनी सियासत अच्छी कर लें, सच्चाई पे कर लें, इस मुल्क को डूबने से बचा लें। एक बात करूँ आज जी, बाहर से कौन आया, कैसे आया, जवाब चाहिए मुझे सबसे। मैडम मैं तो जिस सीट पे बैठा हूँ ना, दे ही नहीं सकता। नहीं बोल सकोगे, मैं बोल सकती हूँ। किसकी पैदावार है? फिर मरते हैं ऐसे, होते हैं शहीद जवान हमारे फोर्सों के। वाह वाह। आर्मी जाती है जिसमें उनके भी बॉर्डरों पे शहीद होते हैं। यंगस्टर शहीद हुए हैं अभी जी हाँ। जो बंदे को हिला कर रख देते हैं। चलो, चौधरी ने मेरे साथ 20 साल सफर किया, 1.5 साल मुझे मिला टोटल लाइफ में, टोटल पीरियड मेरी जिंदगी में 1.5 साल आया है जी। 18-18 दिन घर ना आना, 20-20 दिन मैंने सारे घरानों को चलाना। अब हमारी भी हॉस्पिटलों में सर्जरियाँ होती रही, चौधरी हमारे सर पे नहीं था। इस्लाम में औरत का एक हकूक है बीवी का, जो कि चौधरी ने जाने से पहले, जिस दिन ब्लास्ट हो रहा था, मैंने कहा ना, मुझे से कह रहे थे कि जी जी। आप नाराज़ क्यों हैं, राज़ी हो जाओ। मेरे सर पे हाथ रखा और बोला आप मुझे बख्श दीजिएगा। उसको क्या पता कि 10 मिनट बाद ब्लास्ट हो जाए। उसने बख्शिश मांग ली। मैंने कहा मुझे औरत हर चीज़ छोड़ देती है असलम, मसला ये नहीं है, मैं तुमसे बम प्रूफ गाड़ी की बात कर रही हूँ, मेरी और नाराज़गी तुमसे नहीं है। मैं तो पल पल ज़िंदगी मांगती रही, कोई पहाड़ मैंने ना छोड़ा, कोई चोटी। माँओं की बात करते हो, मैं तो बीवी बनकर उसकी माँ को हरा चुकी हूँ वफा के मैदान। वाह वाह। मैडम आपसे वही सवाल जो मैंने अभी आपसे किया है। सियासत के मामला बड़े गर्म है, सियासतदानों को कोई अच्छा सा मैसेज दें। आज परवेज इलाही साहब को ही बहुत मारा है पंजाब असेंबली के अंदर। देखिए, ये आप इंटरनेशनल मार्केट में क्या शो कर रहे हो? सबसे ज़्यादा हमारी बदनामी हमारे मुल्क की होती है। एक तो सियासतदानों के ऊपर जितनी भी एलिगेशन है कि सबसे ज़्यादा बड़ा बाजार गर्म यही करते हैं मैदान में। हर कोई आता है सिर्फ अपनी बेसिस के, अपनी पार्टी की बात करता है। आप पाकिस्तान की बात कीजिए, यहाँ पे जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हम जैसी औरतें बेवा होकर, मैं शादी के 6-7 महीने बाद मैंने ऐसी ज़िंदगी खुद देखी है। मैंने 1 साल भी नहीं देखा चौधरी के साथ। तो फिर हमसे आके टकरा जाए ना सियासी ताकतें, जवाब दूंगी ना मैदान में। दिए भी बड़े मंच पे है मैंने जवाब। वो खतरात इसलिए कि ये औरत बोलती सच है, पीछे हो जाओ इससे। आप कहते हो पूछने मुझे नहीं, उनके शहीदों के घरों में जाए जिनको ज़रूरत है, जिनकी बेवाएं मुझे कहती है। मैंने कहा बात सुनो जी, मैं भी बेवा हूँ, आई थी मेरे पास, मैं इनकलाब बरपा हूँ सच की मैदान में, मेरे पीछे हो ना। फिर बोला हाँ, आपको नहीं पता हमारे साथ क्या होगा। फिर मैं किस जगह पर खड़ी हूँ? चौधरी की बीवी हूँ, जिसके करोड़ों दुश्मन हैं शहर में, तो बोलती तो मैं हूँ।
تو عورتوں میں بھی جذبہ ہونا چاہیے نا. وہ جی جب تک سیلری مل رہی ہے بچے پال رہے ہیں رو دھو کے دوپٹے منہ میں, ارے اٹھو گے تو میدان میں مارو گے نا, یا ہارو گے یا جیتو گے بس. واہ واہ, بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے. اچھا میمن صاحب, میں بھی آپ سے بھی یہی جواب چاہوں گا کہ ہمارے سیاستدانوں کو رمضان المبارک میں کوئی اچھا سا میسیج دیں. منافقت ختم سوشل کر میڈیا دیں, بہت بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے. منافقت ختم کر دیں, سچ بولنا شروع کر دیں. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو حکومت وہی فیصلے کر رہی ہوتی ہے تو وہ اگینسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب خود حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, اپوزیشن ان کے مخالف چل رہی ہوتی ہے. یہ منافقت ختم کر دیں. جیسے کہا نا بیگم صاحبہ نے کہ پاکستان کا سوچیں, جی خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں, ان کی اولادوں کا, ان کی نسلوں کا بھلا کریں, ورنہ آنے والا وقت ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور یہ ملک پیارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, اور یہاں جو بیچارے محنت کش جو آدمی ہیں اور اتنی محنت سے اپنے اس پاکستان, پیارے پاکستان کے لیے محنت کرتے ہیں, سارا یہ دھو دیتے ہیں. سیاست کی نظر ہو جاتا ہے سب کچھ. آپ مجھے بتائیں, بنگلہ دیش ہم سے, ابھی میں بات کر رہا تھا, بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے. ہم ان سے کہتے تھے یہ بنگالی کیا کریں گے, ان کا ٹکا ہم سے ڈبل ہو گیا ہے. ہم اپنی جو ہے نا وہ غرور و تکبر اپنی اسی انا میں ہیں کہ ہم جو ہے نا ان سے بہتر ہے, ہم ان سے بہتر ہے. ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے معاشی طور پہ, معاشرتی طور پہ, اور بالکل منافق ہماری لائف ہو گئی ہے. ہم کہتے کیا ہیں, عملاً کیا کرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو بس وہ اس کی کیا سارا ہے. اللہ پاک ہمارے سیاستدانوں کو نیک بنائے, آمین. اور ہمیں بھی نیک اور بنائے. میری ایک دعا ہے, اللہ کرے اس پاکستان کو سیاستدان بچانے بارڈروں پہ لڑنے لگ جائے, میں مرد مانوں گی سب کو. واہ واہ, میڈم یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کسی سیاستدان کا بچہ بتا دیں مجھے, جماعت اسلامی کے ایک صاحب کے بچے کے علاوہ کسی کا بتا دیں کہ کوئی سیاستدان کا بچہ جو ہے نا وہ جا کے تو بولے نا, پھر وہ تو گھروں میں اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں جناب. اشرف میمن صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے بزم عقیدت میں. ہنا طاہر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. معروف نعت خان, سیدہ عریبہ فاطمہ آپ کا بہت شکریہ. اور ہماری میڈم نورین اسلم صاحبہ آپ کا, کہ آپ آئیں, بہت شکریہ. اور اللہ پاک آپ کو ایسے ہی خوش اور رکھے, آباد رکھے. میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. زندگی نے وفا کی کہ کل اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.